اس بستی کے کنارے جہاں جنگل کی خاموشی اور شہر کا شور آپس میں گتھم گتھا ہوتے تھے، وہاں مرزا غریب بیگ نامی ایک لکڑہارا رہا کرتا تھا۔ مرزا صاحب محض لکڑہارے نہ تھے، بلکہ وہ اس دور کے تعلیم یافتہ بے روزگار طبقے کے وہ نمائندہ تھے جن کی ڈگریوں کو دیمک چاٹ چکی تھی اور کلہاڑی ان کا آخری سہارا تھی۔ ان کا کلہاڑا بھی ان کی قسمت کی طرح کند ہو چکا تھا، مگر مرزا کی زبان کی تیزی ایسی تھی کہ وہ سوکھی لکڑی کو بھی اپنی باتوں سے شرمندہ کر کے گرنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ ایک تپتی دوپہر جب سورج آسمان پر کسی کڑکدار محتسب کی طرح کھڑا تھا، مرزا ندی کے کنارے ایک پرانے برگد کے قریب لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ پسینے کی بوندیں ان کے پیشانی سے اس طرح گر رہی تھیں جیسے کسی شاعر کے قلم سے آنسو ٹپکتے ہوں۔ اچانک تقدیر نے ایک انگڑائی لی۔ مرزا نے کلہاڑی کا بھرپور وار کرنا چاہا، مگر ان کے ہاتھ کی لرزش اور لکڑی کی سختی نے ایسا تال میل بٹھایا کہ کلہاڑی ہاتھ سے چھٹک کر ندی کے گہرے سیاہ پانی میں چھپاک کی آواز کے ساتھ غائب ہو گئی۔ مرزا نے ندی کے کنارے بیٹھ کر رونا شروع نہیں کیا، بلکہ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ باہر قسمت، اب کیا مچھلیوں کو لکڑی کاٹنے پر لگاؤں گا؟ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بلند آواز میں کہا، اے غیبی طاقتو، اگر تم اس وقت کسی کی مدد کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تو یہ بہترین وقت ہے، ورنہ کل سے میں نے تمہارے اس جنگل میں گھاس کاٹنا شروع کر دینی ہے۔ ابھی مرزا کی آواز کی باز گشت ختم نہ ہوئی تھی کہ ندی کا پانی کسی کھولنے والی ہنڈیا کی طرح ابلنے لگا۔ ایک دھواں سا اٹھا اور اس کے درمیان سے ایک ایسی ہستی برآمد ہوئی جسے دیکھ کر مرزا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ کوئی خوبصورت پری نہ تھی، بلکہ ایک ادھیڑ عمر کا جن تھا جس نے ریشمی چوغا پہن رکھا تھا اور اس کی ناک پر نظر کا چشمہ ٹکا ہوا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں فائلوں کا بنڈل تھام رکھا تھا اور دوسرے میں سونے کی ایک چمکتی ہوئی کلہاڑی۔ بھئی، یہ کیا شور مچا رکھا ہے؟ جن نے بیزاری سے پوچھا۔ کیا تم وہی مرزا ہو جس کی کلہاڑی گری ہے؟ دیکھو، میرے پاس وقت کم ہے، یہ سونے کی کلہاڑی پکڑو اور مجھے فائل ورک مکمل کرنے دو۔ مرزا غریب بیگ نے سونے کی کلہاڑی کو دیکھا، پھر جن کے اکتائے ہوئے چہرے کو۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، حضور، یہ سونا تو بہت عمدہ ہے، مگر اسے لے کر میں کہاں جاؤں گا؟ یہاں کا سنار تو اسے پیتل کہہ کر خریدے گا اور اوپر سے پولیس مجھے چوری کے شبے میں دھر لے گی۔ میری والی تو لوہے کی تھی جس پر تھوڑی سی زنگ کی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ جن نے چشمہ درست کیا اور حیرت سے مرزا کو دیکھا۔ تمہارا مطلب ہے تم اسے مسترد کر رہے ہو؟ کیا تم نے وہ پرانی کہانیاں نہیں پڑھیں؟ مرزا نے ایک عالمانہ انداز میں جواب دیا، جناب، وہ کہانیاں پرانی ہو چکی ہیں۔ اب دنیا منطق پر چلتی ہے، معاجزوں پر نہیں۔ جن نے مرزا غریب بیگ کی منطق سنی تو اس کے ماتھے پر لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی انسان اس قدر ڈیٹیل اورینٹڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری، فائلوں کو بغل میں دبایا اور دوبارہ ندی کے ٹھنڈے پانی میں ڈبکی لگا دی۔ مرزا کنارے پر بیٹھے اپنی لکڑہارے والی زندگی کے متبادل حل سوچ رہے تھے کہ کیا لکڑیوں کو کلہاڑی کے بغیر کاٹنا ممکن ہے؟ کیا انہیں بس باتوں سے ہی سلگایا جا سکتا ہے؟ چند لمحوں بعد پانی دوبارہ لہرایا اور اب کی بار جن کے ہاتھ میں چاندی کی ایک ایسی کلہاڑی تھی جس کی چمک سے مرزا کی آنکھیں چوندھیا گئیں۔ وہ کلہاڑی نہیں تھی، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا ایک ٹکڑا دستے میں جڑ دیا گیا ہو۔ جن نے کلہاڑی مرزا کی طرف بڑھائی اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا، لو میاں، اب یہ نہ کہنا کہ یہ بھی تمہاری نہیں۔ یہ چاندی کی ہے، خالص اور وزن میں بھی ہلکی۔ اسے بیچو گے تو تمہاری 7 نسلیں لکڑی کے بجائے صرف کباب کھائیں گے۔ بس اب اس پر دستخط کرو اور میرا پیچھا چھوڑو۔ میرا مینیجر میری غیر حاضری پر سوال اٹھا رہا ہوگا۔ مرزا نے چاندی کی کلہاڑی کو غور سے دیکھا، جیسے اس کی قیمت کا تخمینہ لگا رہے ہوں۔ پھر انہوں نے بڑی متانت سے سر ہلایا اور بولے، حضور، یہ چاندی تو واقعی دلکش ہے، مگر اس میں ایک تکنیکی خرابی ہے۔ جن نے جھنجھلا کر پوچھا، اب کیا خرابی ہے؟ مرزا نے وضاحت کی، جناب، چاندی ایک نرم دھات ہے۔ اگر میں نے اس سے ببول کی لکڑی پر ضرب لگائی تو لکڑی تو وہیں رہے گی، میری یہ کلہاڑی مڑ کر سوالیہ نشان بن جائے گی۔ اور پھر میں ٹھہرا ایک غریب آدمی، اگر اسے لے کر گھر گیا تو محلے والے کہیں گے کہ مرزا نے کسی بینک کی تجوری توڑ لی ہے۔ ایمانداری اپنی جگہ، مگر یہ چاندی میری معیشت کے لیے رسکی ثابت ہو سکتی ہے۔ میری کلہاڑی تو وہ تھی جس پر میرے دادا کے ہاتھ کے نشانات اور لکڑی کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ جن نے اپنی پیشانی پیٹ لی، تم انسانوں کو سمجھنا واقعی ناممکن ہے۔ تمہیں ایمانداری کا انعام دیا جا رہا ہے اور تم اس میں رسک اسیسمنٹ نکال رہے ہو۔ مرزا مسکرائے اور بڑی عاجزی سے کہا، جناب، تعلیم کا یہی تو نقصان ہے، انسان ہر چیز میں نفع نقصان دیکھنے لگتا ہے۔ آپ زحمت کریں اور میری وہی زنگ آلود کلہاڑی ڈھونڈ لائیں، اس میں جو سکون ہے وہ ان دھاتوں میں کہاں؟ جن نے غصے سے گھوتا لگایا،
اور ندی کا پانی اس بار مرزا کے چہرے پر چھینٹے دے گیا، جیسے فطرت بھی ان کی اس انتہا پسند ایمانداری پر حیران ہو۔ پانی کی لہریں ابھی ساکن بھی نہ ہوئی تھیں کہ ندی کے بیچوں بیچ ایک زوردار دھماکہ ہوا، مگر یہ بارود کا نہیں بلکہ کسی کی بیزاری کا دھماکہ تھا۔ جن اس بار پانی سے باہر نہیں نکلا، بلکہ اس کا صرف آدھا دھڑ سطح پر نمودار ہوا، اور اس کے چہرے پر وہ تاثرات تھے جو عموماً ایک دفتر کے کلرک کے چہرے پر مہینے کی آخری تاریخ کو ہوتے ہیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں مرزا کی وہ پرانی، زنگ آلود اور بدصورت کلہاڑی تھی جس کا دستہ بھی جگہ جگہ سے ادھڑا ہوا تھا۔ یہ لو میاں مرزا، تمہارا وہ شاہکار جس کے فراق میں تم نے میرا سکون غارت کر رکھا ہے، جن نے کلہاڑی مرزا کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ مرزا نے بڑی پھرتی سے اسے ہوا میں ہی دبوچ لیا اور اس کے کند پھل کو یوں چوما جیسے کوئی برسوں بعد اپنے بچھڑے ہوئے محبوب سے مل رہا ہو۔ آہ میری وفادار ساتھی، حضور آپ کا بے حد شکریہ۔ اس کلہاڑی کے بغیر تو میں ایسا ہی تھا جیسے بنا انٹرنیٹ کے سمارٹ فون۔ جن نے اپنی فائلیں لہرائیں اور غصے سے بولا، تمہاری اس عجیب و غریب ایمانداری نے میرے سسٹم میں ایرر پیدا کر دیا ہے۔ قاعدے کے مطابق مجھے تمہیں وہ سونا اور چاندی بھی دینا چاہیے کیونکہ تم ایماندار ثابت ہوئے ہو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تمہاری باتیں سن کر میرا دل اب انعام دینے کو نہیں کر رہا۔ مرزا نے ایک آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے کہا، جناب انعام تو خوشی سے دیا جاتا ہے، بوجھ سمجھ کر نہیں۔ اگر آپ کا جی نہیں مان رہا تو وہ سونا چاندی اپنے پاس رکھیں، شاید کسی اور ضرورت مند کے کام آ جائے جو میری طرح منطق کا سہارا نہ لیتا ہو۔ ویسے بھی مفت کی دولت سنبھالنا میرے بس کا کام نہیں۔ جن یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ایک ایسا انسان دیکھا تھا جو مفت کے مال پر بھی اعتراض کر رہا تھا۔ سنو لکڑہارے، میں نے اب تک سینکڑوں لوگوں کو آزمایا، سب نے سونا دیکھتے ہی اپنی اصل کلہاڑی کو پہچاننے سے انکار کر دیا، مگر تم نے تو سونے کی توہین کر دی۔ کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا کہ تم کل کیا کھاؤ گے؟ مرزا نے اپنی کلہاڑی کندھے پر رکھی اور ندی کے کنارے لگی گھاس پر اطمینان سے لیٹ گئے۔ جناب جس کے پاس کلہاڑی اور ہمت ہو وہ بھوکا نہیں مرتا۔ سونا تو وہ ہے جو انسان کو بستر پر بھی نیند نہ آنے دے، اور یہ میری کلہاڑی وہ ہے جو مجھے درخت تلے بھی شہنشاہوں والا سکون دیتی ہے، درخت تلے بھی۔ جن نے ایک گہری سانس لی، اپنے چشمے کو صاف کیا اور بڑبڑایا، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب اس جاب سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ انسان اب پہلے جیسے لالچی بھی نہیں رہے، اب یہ فلسفی بن گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک دھوئیں کے بادل میں غائب ہو گیا، مگر جاتے جاتے ندی کے کنارے ایک ایسی چیز چھوڑ گیا جس نے مرزا کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ بکھیر دی۔ جن کے رخصت ہوتے ہی فضا میں چھائی وہ سحر انگیز خاموشی بھی ٹوٹ گئی، لیکن ندی کے کنارے جہاں وہ ماورائی ہستی کھڑی تھی وہاں اب گھاس پر 3 چیزیں رکھی تھیں، ایک سونے کی کلہاڑی، دوسری چاندی کی، اور تیسرا ایک چمڑے کا چھوٹا سا بٹوا۔ مرزا غریب بیگ جو اب تک اپنی پرانی کلہاڑی کی لکڑی چھیلنے میں مصروف تھے، ٹھٹک کر رک گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں اب سورج ڈھل رہا تھا اور بادلوں کے پیچھے سے نارنجی شعائیں ندی کے پانی کو تھامبے جیسا بنا رہی تھیں۔ لگتا ہے وہ جن جاتے جاتے اپنی انوینٹری یہیں بھول گیا ہے، مرزا نے خود کلامی کی۔ انہوں نے احتیاط سے قدم بڑھایا اور پہلے اس بٹوے کو اٹھایا۔ اسے کھولا تو اس میں سے سکوں کے بجائے ایک رقعہ نکلا جس پر نہایت نفیس خط میں لکھا تھا، مرزا صاحب آپ کی منطق نے میرے ڈیٹا بیس کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ سونا اور چاندی ابھی نام نہیں بلکہ ایک کاروباری سرمایہ ہے۔ اسے اپنی ایمانداری کی قیمت نہ سمجھیں بلکہ اپنی اس ڈگری کا صلہ سمجھیں جو آپ کے بقول دیمک چاٹ چکی ہے۔ اسے بیچیں، ایک شاندار فرنیچر ہاؤس کھولیں اور آئندہ لکڑیاں کاٹنے کے بجائے دوسروں کو لکڑی کا ہنر سکھائیں۔ مرزا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ یہ محض دولت نہیں تھی، یہ ان کی فہم و فراست کا اعتراف تھا۔ انہوں نے سونے کی کلہاڑی اٹھائی، اس کا وزن محسوس کیا اور سوچا کہ جس چیز کو وہ تھوڑی دیر پہلے مصیبت سمجھ رہے تھے اب وہی ان کے خوابوں کی کلید بن چکی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی تھی۔ مرزا جیسے ہی پلٹے انہوں نے دیکھا کہ ندی کے پار سے ان کا قدیم حریف اور گاؤں کا سب سے بڑا لالچی لکڑہارا جیدہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جیدہ جس کی آنکھیں سونے کی چمک دیکھ کر پتھرائی ہوئی تھیں، درخت کے پیچھے سے برآمد ہوا۔ اوئے مرزا، یہ کیا جادو ہے؟ تو نے اس ندی کے بھوت سے یہ سب کیسے ہتھیا لیا؟
مرزا نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جیدے میاں، یہ جادو نہیں، یہ کمیونیکیشن سکلز کا کمال ہے۔ تم بھی کوشش کر دیکھو، شاید ندی تمہاری پکار بھی سن لے۔ جیدے نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے کلہاڑی خود ہی ندی کے بیچوں بیچ پھینکی اور وہیں بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کا رونا اتنا مصنوعی تھا کہ ندی کی مچھلیاں بھی شرمندہ ہو کر گہرائی میں چلی گئیں۔ مرزا دور کھڑے تماشا دیکھنے لگے، انہیں معلوم تھا کہ اب جو ہونے والا ہے وہ اس داستان کا وہ موڑ ہوگا جسے لوگ مدتوں یاد رکھیں گے۔ ندی کا پانی ایک بار پھر ابلنے لگا، مگر اس بار دھواں سیاہ تھا، جیسے کسی نے پانی میں کوئلہ گھول دیا ہو۔ ندی کا پانی اب کی بار کسی غصے میں بھرے ناک کی طرح پھنکار رہا تھا۔ سیاہ دھوئیں کے بادلوں سے وہی چشمہ پوش جن برآمد ہوا، مگر اس کے چہرے پر تھکن کے بجائے اب سراسر بیزاری اور جھنجھلاہٹ تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ایسی کلہاڑی تھی جس کے دستے پر ہیرے جڑے تھے، اور اس کا پھل اس قدر تیز تھا کہ ہوا کو بھی چیر دے۔ جیدے نے جیسے ہی وہ کلہاڑی دیکھی اس کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے اپنی مصنوعی آہو بکا بند کی اور دانت نکال کر بولا، ہاں یہی ہے، بالکل یہی ہے میری پیاری کلہاڑی، میں تو اسے دیکھ کر ہی پہچان گیا ہوں۔ جن نے اپنے چشمے کے اوپر سے جیدے کو دیکھا اور پھر ندی کے کنارے کھڑے مرزا کی طرف ایک گہری نظر ڈالی۔ مرزا نے خاموشی سے کندھے اچکائے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ میں نے تو اسے منع کیا تھا۔ جن نے جیدے سے پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے کبھی اس کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹی ہیں؟ جیدے نے جوش جنون میں جواب دیا، حضور اس سے تو میں پہاڑ کاٹ دوں، بس آپ یہ میرے حوالے کریں اور مجھے گھر جانے دیں، میری بیگم میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ جن نے ایک سرد آہ بھری اور کلہاڑی جیدے کی طرف بڑھا دی۔ پکڑو اسے، مگر یاد رکھنا یہ سمارٹ کلہاڑی ہے، اس میں سینسر لگے ہوئے ہیں جو جھوٹے مالک کے ہاتھ لگتے ہی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ جیدے نے جیسے ہی کلہاڑی تھامی اس کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ وہ اوندھے منہ کیچڑ میں جا گرا۔ کلہاڑی اس کے ہاتھ سے پھسل کر دوبارہ ندی میں جا گری اور ایک زوردار چھپاک ہوا۔ جن نے کہا لگایا، میاں جیدے، مرزا نے سچ نہ بول کر سونا کمایا اور تم نے جھوٹ بول کر اپنی پرانی کلہاڑی بھی گنوا دی۔ اب جاؤ اور ندی میں مچھلیاں پکڑو، کیونکہ لکڑی کاٹنے کا سامان تو تم نے خود ہی ڈبو دیا ہے۔ جیدہ روتا پیٹتا خالی ہاتھ بستی کی طرف بھاگا، جبکہ جن نے مرزا کی طرف دیکھ کر الوداعی اشارہ کیا۔ مرزا صاحب، آپ کی لاجک نے مجھے یہ سکھایا کہ انسانوں میں اب بھی کچھ دماغ باقی ہے۔ جاؤ اور اس دولت سے اپنی بستی کا نقشہ بدل دو۔ جن غائب ہو گیا اور فضا میں صرف مرزا کی پرانی کلہاڑی کی کھٹک باقی رہ گئی۔ مرزا نے سونا اور چاندی ایک چادر میں لپیٹا، اپنی پرانی کلہاڑی کندھے پر رکھی اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے نئے مستقبل کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بستی کے لوگ اب ایک نئے مرزا کا انتظار کر رہے تھے جو صرف لکڑیاں نہیں بلکہ تقدیر کے بند دروازے بھی کھولنا جانتا تھا۔ سورج کی آخری لکیر افق سے روپوش ہو چکی تھی اور ندی کا پانی اب کسی گہرے نیلے ریشم کی مانند چمک رہا تھا۔ مرزا غریب بیگ نے چادر میں بندھے اس غیر متوقع بوجھ کو ایک بار پھر سنبھالا، جو ان کے لیے محض دولت نہیں بلکہ ان کے برسوں کے علمی ریاض اور حالات سے لڑنے کی ہمت کا ثمر تھا۔ انہوں نے اپنی اس پرانی زنگ آلود کلہاڑی کو ایک بار پھر دیکھا، جس نے آج انہیں سونا اور چاندی دونوں دلا دیے تھے۔ مرزا کے ذہن میں ایک بات اب پوری طرح واضح تھی کہ زندگی میں اوزار نہیں بلکہ ان کو چلانے والا ادراک اہمیت رکھتا ہے۔ وہ بستی کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں غربت کی بو اور اندھیری گلیوں میں زندگی سسکتی تھی، مگر آج مرزا کے قدموں کی چاپ میں ایک نئی توانائی تھی۔ ان کے ذہن میں منصوبوں کا ایک جال بننا شروع ہو گیا تھا۔ میں اس سونے سے کوئی محل نہیں بناؤں گا، انہوں نے بلند آواز میں اپنے آپ سے عہد کیا۔ میں تو اس بستی کے ان تمام مرزا غریب بیگ کے لیے ایک ایسا مرکز بناؤں گا جہاں کلہاڑیاں نہیں بلکہ عقل کو دھار دی جائے۔ مرزا نے سوچا کہ وہ ایک جدید فرنیچر ورک شاپ کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا مدرسہ فنون بھی قائم کریں گے، جہاں لکڑی پر نقش و نگار بنانے کے ساتھ ساتھ فلسفہ اور معاشیات کی بھی تعلیم دی جائے گی، تاکہ کل کو کوئی دوسرا جیدہ ندی کے کنارے بیٹھ کر جھوٹی آہیں نہ بھرے۔ راستے میں انہیں جیدہ ملا جو ندی سے دور ایک جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اور اس کے بدن پر لگی کیچڑ اب سوکھ کر پاپڑی بن چکی تھی۔ اسے دیکھ کر مرزا کا دل نہیں دکھا بلکہ انہیں ہنسی آ گئی۔ جیدے نے حسرت بھری نظروں سے مرزا کی چمکتی ہوئی چادر کو دیکھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کر کچھ مانگ سکے۔ مرزا نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے صرف اتنا کہا، میاں جیدے، ندی نے کلہاڑی تو چھین لی مگر قدرت نے تمہیں ایک سبق دے دیا ہے، اگر اب بھی سمجھ جاؤ تو یہ اس سونے سے بھی مہنگا ہے۔ مرزا جب اپنی بستی کے دروازے پر پہنچے تو چاند پوری آب و تاب سے نکل چکا تھا۔
ان کی پرانی جھونپڑی کا دروازہ ہوا سے ہل رہا تھا، مگر آج مرزا کو وہ جھونپڑی جھوٹی نہیں لگ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی کلہاڑی کو دیوار کے ساتھ ٹکایا اور چادر سے سونا نکال کر میز پر رکھ دیا۔ کمرہ ایک دم سے روشن ہو گیا۔ یہ اس نئی داستان کا آغاز تھا جہاں ایک پڑھا لکھا لکڑہارا اب شہر کا سب سے بڑا معمار بننے والا تھا، جن کی دی ہوئی وہ سونا اور چاندی اب مرزا کے ہاتھوں میں صرف دھات نہیں رہی تھی، بلکہ وہ ایک بدلتے ہوئے معاشرے کی پہلی اینٹ بننے کو تیار تھی۔ داستان لکڑہارا و جن یہاں ختم تو ہو گئی، مگر مرزا غریب بیگ کی کامیابی کا قصہ ابھی شروع ہوا تھا۔